السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہجبین اور آپ سن رہے ہیں اوجے آواز۔ اوجے آواز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بفضل تعالی خیریت سے ہوں گے۔ جی سامعین، ہمارا پروگرام ہے استخارہ سے متعلق، جس میں ہم آپ کے روزمرہ زندگی کے روحانی مسائل کا استخارہ کر کے آپ کو اس کا حل بتاتے ہیں، روحانی رہنمائی کرتے ہیں، اور جو بھی ممکنہ اس کا تسبیحات یا صدقات وغیرہ سے جو حل نکلتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ تو اگر آپ اپنی لائف میں کسی بھی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں، جیسے کہ آپ کو بندش کا ایشو ہے، جادو کا ہے، یا آپ اپنی صحت سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، اور آج کا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے اپنے لیے تسبیح حاصل کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ کا کاروبار ٹھیک سے نہیں چل رہا، تو اس کے لیے آپ استخارہ کروا سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ کیونکہ بعض اوقات نظر بد کا شکار بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات حسد کی نظر کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے سارے مسائل کے لیے ہمیں ایک کامل رہبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیں بتا سکے کہ ایگزیکٹلی ایشو ہے کیا۔ تو یہ پروگرام ہم آپ سب کی خدمت کے لیے ہی لے کر آئے ہیں، فی سبیل اللہ، جس میں استخارہ کیا جاتا ہے صرف ایک خدمت کے جذبے کے تحت۔ تو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور کچھ سوالات رہ گئے تھے جو ہم اپنے پچھلے پروگرام کا حصہ نہیں بنا سکے تھے، تو وہی سے اپنے پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی پیر صاحب، آپ کی اجازت سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ جی بسم اللہ کریں، اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ جزاک اللہ پیر صاحب۔ عامر خیاط صاحب ہیں ڈھڈیال آزاد جموں کشمیر سے۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ میرے دوست نے 50 بکروں کی فارمنگ شروع کی تھی، لیکن میں نے آپ سے اپنے لیے پوچھی تھی تو آپ نے مجھے ہمیشہ منع کر دیا، ایسا کیوں ہے؟ عامر حیات ڈڈیال، ایج کیا بتائیے؟ پیر صاحب انہوں نے ایج مینشن نہیں کی ہوئی اپنی۔ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، لیکن میں تھوڑا سا ریکال کر لوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے پاس زمین اور بکرے رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، ان کے پاس زمین بھی نہیں ہے اور بکرے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ایک تو نقصان کا احتمال ہے، دوسری بات یہ ہے کہ زمین ہو تو اس پہ بندہ گھاس پھوس لگا کے ان کی خوراک کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اچھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ اگلے پروگرام میں دوبارہ سے میسج کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا ایسی ہی بات تھی، یا میرا اندازہ یا میرا جو ریکالنگ ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے اور آپ کے پاس وہ ہینگر نہیں ہے جہاں پہ بکرے رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ یا تو بیمار ہو جائیں گے، یا ان کو پانی کا مسئلہ رہے گا، یا خوراک کا مسئلہ رہے گا۔ اور یہ ایسا جانور ہے کہ اگر زیادہ سردی لگ جائے تب بھی بیمار ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اگر زیادہ گرمی لگ جائے تب بھی بیمار ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ ان کی کیجولیٹیز بہت جلدی ہونا شروع ہوتی ہیں ہلاکت کے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، دوسرا زمین، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 1 ایکڑ زمین ہو تو اتنا گھاس لگایا جا سکتا ہے۔ ابھی تو بڑی اچھے قسم کے گھاس آگے میں مارکیٹ میں یورپین گھاس کافی آ چکے ہیں، روڈ گراس کے نام سے۔ روڈ گراس، روڈ یہ والا سڑک والا روڈ نہیں ہے، یہ ROUGHD، روڈ گراس کے نام سے ایک گھاس ہے جس کو بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو کاٹیں تو یہ 3 سال تک دوبارہ گرو ہو جاتا ہے، دوبارہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وجہ بھی ہوگی کہ میں نے زمین نہ ہونے کی وجہ سے ان کو منع کر دیا ہوگا، کیونکہ اگر یہ بازار سے چارہ لے کے استعمال کروائیں گے تو یہ بہت مشکل ہے کہ ان کا نظام بکروں سے پورا ہو سکے۔ تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ میں نے ان کو منع کیا، اور میرے نظام میں بھی یہ آ رہا تھا کہ ان سے نقصان ہو جائے گا۔ تو جب ایک چیز استخارہ میں آ جائے تو اس کو مان لینا چاہیے۔
ورنہ نقصان کا احتمال زیادہ رہتا ہے. تو اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے ذرا کلیئر کر کے اپنی ایج بھی لکھ کے بھیج دیجیے گا, ہم اس کو دوبارہ سے چیک کر دیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. جی عامر صاحب, آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس پراپر سپیس نہ ہونے کی وجہ سے اور جو آپ رکھنا چاہ رہے ہیں بکرے یا بکریاں وغیرہ, ان کی خوراک کا بندوبست پراپر نہ ہو سکنے کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ پیر صاحب نے منع کیا ہے اور آپ کے لیے ٹھیک بھی نہیں آیا. تو باقی جیسا آپ کو پیر صاحب نے کہا ہے ویسا آپ فالو کر کے انسٹرکشنز کو, تو نیکسٹ ٹائم دوبارہ سے میسج کر کے بتائیے گا کہ کیا آپ کو ایسا ہی بتایا گیا تھا. نیکسٹ کوشچن ہے سیف الدین الیاسی صاحب کا, اکوڑا خٹک سے ان کا تعلق ہے اور 24 ایئرس ان کی ایج ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جس میں پیسے کم لگیں اور ارننگ اچھی ہو جائے. ابھی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے اور میرے پاس زیادہ سرمایہ نہیں ہے, تو مجھے کیا کام کرنا چاہیے؟ عمر کتنی بتائی انہوں نے؟ انہوں نے 24. کوائٹ ینگ ہے. جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں ان کو کتابوں کا کام کر لینا چاہیے, کتابیں کاپیوں کا کام کر لینا چاہیے. اگر یہ کسی مدرسے میں تو کتابوں کا, خوشبوجات, تسبیحات, اس طرح کے کام کر لینے چاہیے. تھوڑی سی مہارت حاصل کر کے کھجور کی پتوں سے ٹوپیاں بنتی ہیں, چٹائیاں بنتی ہیں, وہ کام کر لینا چاہیے, بہت منافع دے گا ان کو. اور چھوٹا موٹا ایسا کام جیسے چائے ہوگی, جیسے کوئی کھانا, برگر, اس طرح کا کام کریں بھی, تب بھی ان کا کافی ان کو رزق ملے گا اللہ کے یہاں سے. ٹھیک ہے. سب سے اچھا جو ہے وہ چٹائیوں کا کاروبار ہے, وہ ان سے پورا نہیں ہو سکے گا, اس کا کر لیں. درختوں کی چھال سے, درختوں کے پتوں سے, کھجور کے پتوں سے, تو ان کو کافی منافع ہوگا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی سیف صاحب, آپ کو ویسے تو بہت سارے آپشنز بتا دیے ہیں پیر صاحب نے, بٹ جو کھجور کے پتوں سے چٹائی بنانے کا کام آپ کو بتایا ہے, آپ ٹریننگ لے کر وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ بہت اچھا رہے گا آپ کے لیے. رحمان امیر صاحب ہیں سنجوال کامرا سے, 28 ایئرس ان کی ایج 28 ایئرس ان کی ایج ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ایک کارپینٹر ہوں, لکڑی کا بھی کام جانتا ہوں اور لوہے کا بھی. آپ نے یہ کہا تھا کہ لکڑی کا کام میرے لیے اچھا رہے گا لیکن مجھے نقصان ہو رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نام عامر رحمان امیر. رحمان امیر, جی بالکل, یہ ایک بار پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں اور انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں لکڑی کے کام اگر یہ مہارت حاصل رکھتے ہیں تو ان کو بہت سارے آپشنز پیدا ہوتے ہیں کہ لکڑی کے کاروبار میں کیا کیا چیزوں کو کیا جائے تو کیا فائدہ ہے. اور میرے نظام میں یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ لکڑی کی عام لکڑی کو اس کی چھال اتار کے لکڑی کے ڈنڈے بنائیں تو یہ زیادہ فائدے میں رہتے. لکڑی کے ڈنڈے جیسے وائپر کا اور جھاڑو کے ڈنڈے ہوتے ہیں وہ لکڑی ہی کے استعمال ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے جو اس کا طریقہ کار ہے, اس کو ایک مشین ہوتی ہے, اس کے اوپر گول گھومنے کی وجہ سے ہی وہ لکڑی کا جو شیپ آتی ہے وہ راؤنڈ آتی ہے, گول, جس طرح وہ ڈنڈا ہوتا ہے یا پنجابی میں سوٹا کہتے ہیں, سوٹے کی طرح کا ڈنڈا ان کو حاصل ہوگا. تو اس سے پہلے جو چھال ہے وہ مشین چھل دیتی ہے اس کی, یعنی کہ چپنگ کرتی ہے یا کروچنگ کرتی ہے, کروچنگ کر کے وہ چھال اتار دیتی ہے. یعنی کہ وہ گھومتا ہے تو اس کے اوپر کی جتنی بھی وہ چھال یا اس کی جو لکڑی کی کھال ہے وہ اتار دیتی ہے اور اندر سے وہ نکال دیتی ہے, ڈنڈا نکال دیتی ہے. اب وہ جو چھال ہے وہ لکڑی ہی کی فیکٹریاں اٹھا لیتی ہیں, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو یونٹس ہوتے ہیں ان کو برادہ اور لکڑی کا کچرا چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ اپنی فارمیکا یا اس سے بڑے جو لکڑی کے وہ بنتے ہیں لاسانی وغیرہ,
شیٹس جو بنتی ہیں وہ اس میں استعمال کرتے ہیں اس کو. تو ایک تو یہاں سے ان کو فائدہ ہو جانا تھا, دوسرا وہ لکڑی کے جو ڈنڈے ہوتے ہیں ان کو بھی بیچ کے اچھا سرمایہ کما سکتے ہیں. اور لکڑی کے کام میں اب جب یہ مہنگا کام کریں گے تو یقیناً ان کو, اگر یہ مہارت نہیں رکھتے تو ان کو نقصان ہوگا. جیسے ان سے کسی نے کہا کہ مجھے فلاں قسم کا ٹیبل بنا دیں, اب انہوں نے ٹیبل بنا دیا, اس کی کاسٹ جو آ رہی ہے وہ 50,000 ہے. یہ اپنے کلائنٹ سے 50,000 مانگ نہیں پا رہے ہوں گے, جس بنا پہ ان کو نقصان ہونے لگ گیا. تو ان کو اس پہ مزید رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے تھی کہ اگر آپ لکڑی میں تو بے شمار کام ہے, مہارت حاصل کریں. مہارت حاصل کریں گے تو 12-13 ایسے کاروبار ان کے سامنے آ جائیں گے. جو بھی ان کو سکھائیں گے وہ ان کو اچھے طریقے سے بتا سکیں گے کہ یہ کام کر لیں, اس میں آپ کو فائدہ ہوگا, یہ کام کر لیں, اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. اب جیسے لکڑی کا جو برادہ ہوتا ہے, یہ صرف لکڑی کا برادہ ہی نکالنا شروع کر دیں تو ان کو اچھی خاصی بچت ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے وہ لکڑی کی جب چھلوائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو برادہ ہوتا ہے تو وہ ایسی فیکٹریز جہاں پہ شیٹس بنتی ہیں, لاسانی, اور اس کا ایک اور نام بھی ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا, جس سے فارمیکا بھی شاید کہتے ہیں, یا کچھ اس طرح کی شیٹس ملتی ہیں. تو وہ کیا کرتی ہیں, وہ ایسے چھوٹے چھوٹے جو کارپینٹر یونٹس ہوتے ہیں ادھر سے وہ اٹھاتے ہیں, ان کو اس کی کلو کے حساب سے روپے دیتے ہیں اور لے جاتے ہیں. تو یہ اگر اس چیز کا بھی کام کر لیں تو ان کو کافی مہارت بچت ہو جائے گی, اچھا نظام چل رہا ہے. اگر اب بھی ان کو سمجھ نہیں آیا تو یہ دوبارہ سے کوئری کر کے اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. کھول کے پوچھیں, 10 بار پوچھیں, 20 بار پوچھیں, ہم ان کو ہر بار سمجھائیں گے, ہر بار بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. جزاک اللہ پیر صاحب, بہت ڈیٹیل میں آپ نے جواب دیا ہے. جی رحمان صاحب, جیسے کہ مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے تو, کیونکہ پیر صاحب نے بہت ہی آپ کو کمپریہنسو ایک بہت تفصیل سے جواب دے دیا ہے کہ کہاں پاسبلی آپ سے مسٹیکس ہوئی ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کو لاس ہوا ہے. اور مزید بھی اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے بار بار سوال کر سکتے ہیں, آپ کی بار بار رہنمائی کی جائے گی. جی نیکسٹ کوشچن ہے ایوب خان صاحب کا, پنڈی گھیب سے تعلق ہے ان کا, اور 37 ایئرس ان کی ایج ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 3 ایکڑ زمین ہے, اس پر کیا کاروبار کروں کہ آمدنی بھی اچھی ہو اور دل اور دماغ بھی مطمئن رہے. یہ دوبارہ ذرا سوال کر دیں. ایوب خان صاحب کا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 3 ایکڑ زمین ہے اور میں اس پر یہ کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ ایسا کون سا کاروبار کروں اپنی زمین پر کہ میرے پاس آمدنی بھی اچھی ہو جائے اور اس کام سے میرا دل اور دماغ دونوں مطمئن ہو جائیں. 3 ایکڑ زمین کافی زمین ہوتی ہے, اس سے سبزیاں لے سکتے ہیں, اس سے اجناس لے سکتے ہیں, چاول, گندم, یہ سب ان کے لیے اچھا آ رہا ہے. یہ 2 ایکڑ زمین پہ بھینسوں کا فارم بنا سکتے ہیں, بکروں کا فارم بنا سکتے ہیں, 1 ایکڑ پہ بھی بنا سکتے ہیں, 2 ایکڑ پہ یہ سبزہ کاشت کر دیں اپنے ہی جانوروں کے لیے. اگر یہ بڑے کام نہیں کر سکتے تو 3 ایکڑ زمین پر سبزہ کاشت کر کے وہاں پہ 5,000 مرغی کا پولٹری فارم بنا سکتے ہیں, جن کو سبزے سے ہی خوراک ملے, وہ ان کو دوائیاں اور فیڈ نہ دیں, سبزے ہی سے سب کچھ ملے. تو یہ بھی ان کے لیے بہت منافع بخش رہے گا. لیکن اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ادھر برسیم کے نام سے ایک چارہ ہے, اور ایک الفا, وہ اس کو پنجابی میں شاید شٹالا کہتے ہیں. یہ اس طرح کے گھاس اگائیں اور ان کو کاٹیں, ان کو رکھ دیں سٹور میں, ڈمپ کرتے جائیں, خشک کریں, ڈمپ کریں, خشک کریں, ڈمپ کریں, اور اس کو بیچنا شروع کریں. تو تب بھی ان کا چارہ بھی بکے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے لوگوں کو اپنا یہ چارہ دے سکتے ہیں. جیسے سردیوں میں بہت ایسے علاقے جہاں پر برف ہی برف رہتی ہے, تو وہاں کے جانور جو ہیں وہ اسی طرح کا سوکھا ہوا چارہ بہت خوشی سے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے تو جتنی بھی پنجاب کے علاقے کی زمین ہے وہاں پہ بھی خشک چارہ کھلایا جاتا ہے, بھوسے کی صورت میں کھایا جاتا ہے سارا کچھ. تو یہ صرف اسی کو چارے ہی کو سکھائیں اور ڈمپ کرتے جائیں
تو ان کو کافی ارننگ بھی ہو جائے گی اور دل بھی مطمئن ہوگا اور ریسرچ میں پڑ جائیں گے کہ مجھے ایسا کیا کام کرنا چاہیے جس کو میں لگاؤں اور اگاؤں اور پھر سکھاؤں اور بیچوں. تو یہ آ رہا ہے سامنے. آپ کو بھی اگر مزید کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ دوبارہ سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے جی. ایوب خان صاحب، آپ کے لیے بھی ماشاءاللہ سے ملٹیپل آپشنس ہیں کہ آپ اپنی زمین پر آپ سبزہ کاشت کر سکتے ہیں، آپ فارم ہاؤس اوپن کر سکتے ہیں جس میں آپ پولٹری فارم بنا سکتے ہیں یا بھینسوں کی فارمنگ، بکرے اور بکریوں کی فارمنگ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ گھاس کا جو طریقہ آپ کو پیر صاحب نے بتایا ہے کہ گھاس لگا کر اس کو ڈرائی کر کے اسٹور کر کے سیل کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. پلس اس کے علاوہ آپ اجناس چاول وغیرہ اگر کاشت کرتے ہیں تو اس کی کاشت بھی بہت اچھی رہے گی. یہ سارے کام آپ کے لیے بہت اچھے ہیں، ان میں سے آپ جو بھی چوز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے متعلق اگر آپ مزید سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل گائیڈ کیا جائے گا. جی نیکسٹ کویشچن ہے محمد خدا بخش صاحب کا، گھوٹکی سے ہے اور 42 ایئرس ان کی ایج ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرا بیکری کا کام ہے لیکن کم و بیش 2 سال سے خیر و برکت نہیں ہے، تو کیا میں کاروبار بدل لوں یا اسی کو جاری رکھوں؟ پلیز میری رہنمائی فرما دیں. ایج کتنی بتائیے؟ 42. میرے حساب میں تو ان کا ایسا کوئی نقصان نہیں آ رہا، لیکن مینجمنٹ میں کافی غفلت کوتاہی نظر آ رہی ہے اور پرانا روایتی انداز اپنائے بیٹھے ہیں. مارکیٹ کے جدید رویوں کو سمجھیں اور جدید طریقوں کو سمجھیں تو بہت آگے نکل سکتے ہیں. صرف یہ بنز کو ہی پکڑ لیں نا، جو بیکری بن ہوتے ہیں انہی کو پکڑ لیں تو ان سے پوری نہیں پڑے گی. لیکن کیسے پکڑ لیں کہ بن کی گرامیج نکالیں، کتنے کیا ویٹ ہے، اس کے بعد اس کی کیلری کاؤنٹ اس کے اوپر مینشن کریں، اس پہ نیوٹرینٹ مینشن کریں، اس پہ کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، یہ سارا کچھ مینشن کریں. اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جو بھی جس آٹے سے بھی بناتے ہیں بنز، بریڈ وغیرہ، آپ اس کا مارکیٹ وہ لیب ایگزامن کروا کے اس کی ڈیٹیل پتہ کروا سکتے ہیں کہ ہمارے پروڈکٹ میں پکنے کے بعد کیا کیا چیزیں ویلڈ رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صرف بنس کو ہی پکڑ لیں، اس کے اوپر اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ لگائیں، اسٹیکر لگائیں اس کے اوپر، تو ان سے بنز ہی نہیں پورے ہوں گے. اور اس میں اب بہت سارے ورائٹیز آ گئی ہیں. فروٹ بنز ہوتے ہیں، نٹس بن ہوتے ہیں، بٹر بنز ہوتے ہیں، ملکی بنز ہوتے ہیں. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اگر ان کے پاس بنز بچ جاتے ہیں تو یہ اس کو دوبارہ سے اپنی بھٹی میں رکھ کے سکھا لیں اور اس کے رس بنا لیں. یعنی کہ بنز کے بنز ہو گئے اور ان کے جب یہ نہیں بک پا رہے یا ان کو لگتا ہے کہ آج ان کا سامان نہیں بک پایا تو فکر نہیں کریں، اس کو بھٹی میں سکھا لیں. یعنی کہ جیسے رس بنتے ہیں، رس بنا لیں. تو بن نہیں بکیں گے تو رس بکیں گے، اور رس نہیں بکیں گے تو وہ اس وجہ سے بکیں گے کہ فروٹ رس ہیں، نٹ رس ہیں، ملکی رس ہیں، گارلک رس ہیں. تو یہ تو ان کا کام ہی نہیں ختم ہوتا. بس یہ ہے کہ اپنے کاروباری جو مزاج ہے اس کو ذرا جدید کر لیں تو ان کا بہت کام چلے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. جی خدا بخش صاحب، جو آپ کا پیر صاحب نے جواب دیا ہے ماشاءاللہ آپ کو بھی کافی ڈیٹیل میں جواب دیا ہے، تو میں آپ کو جسٹ اتنا ہی ریپیٹ کروں گی آپ کے لیے کہ آپ کے کچھ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کاروبار ٹھیک سے نہیں چل رہا. پلس آپ کو تھوڑا سا اپنا مزاج بھی اور اپنا مائنڈ بھی میک کرنا پڑے گا جو آج کل کی لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں اس کے مطابق. اگر آپ اپنی سوچ کو اور مزاج کو کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت سارے آپشنس ہیں. جیسے پیر صاحب نے آپ کو بن کا آپشن دیا ہے، آپ اگر اسی پہ ہی فوکس کرتے ہیں تو بہت اچھا آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. پیر صاحب نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے خلود آصف صاحبہ کا، کراچی سے ان کا تعلق ہے اور 49 ایئرس ان کی ایج ہے. ان کا کہنا یہ ہے اچھا یہ
کراچی سے ان کا تعلق ہے بٹ آج کل یہ امریکہ میں ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی پرفیوم یا کلون کا اچھا برانڈ نہیں ہے، اگر میں کوئی کارخانہ لگاؤں تو کیا یہ اچھا رہے گا؟ کراچی سے ہیں لیکن آج کل امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہیں. جی امریکہ میں ہے. بالکل یہ صحیح کہتی ہیں کہ پاکستان میں کوئی اچھا برانڈ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ سب دبئی میک یا چائنیز میک ہے. آپ ویسے تو ڈیمانڈ تو بہت ہے، لیکن اگر آپ اس کو گراس روٹ لیول پہ شروع کریں، یعنی کہ چائنا سے یا دبئی سے لانچ کر لیں، وہاں سے سورس کر کے یہاں پہ لانچ کر لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اپنا کارخانہ لگانا ہے تو آپ جلد بازی نہ کریں اس میں. بکے گا تو صحیح، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 3-4 سال آپ کافی مارکیٹ میں مار کھا سکتی ہیں. آپ پہلے اپنا ایک پروڈکٹ لانچ کریں مارکیٹ میں، اس کو 1-1.5 سال چلائیں، اور جب وہ اچھی طریقے سے چل جائے تو اس کے بعد آپ اپنا پروڈکٹ لانچ کرنا شروع کریں جو آپ پاکستان بیسڈ بنانا چاہتی ہیں یا مینوفیکچرنگ کروانا چاہتی ہیں. تو تب بھی اتنا مہنگا نہ ہو کہ لوگ اس کو لے ہی نہ سکیں، اتنا سستا بھی نہ ہو کہ لوگوں کو شک ہی رہے کہ یہ اچھا ہے بھی یا نہیں، جسے لانگ لاسٹنگ کہتے ہیں. تو آپ پہلے ان کو اب بہت سارے سورسز ہیں، علی بابا ہے، چائنا ہے، دبئی ہے، آپ ادھر سے سورس کروا لیں، اس کو مارکیٹ میں لانچ کریں. سستا بھی مل جائے گا آپ کو، اچھا بھی مل جائے گا، برانڈ بھی اعلیٰ کوالٹی کے ہوں گے. تو جب وہ چل جاتے ہیں تو آپ اپنا انٹروڈیوس کروا دیں. اور پاکستان میں تو ابھی حالات واقعات، یہ 2022 چل رہا ہے، حالات واقعات ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ کارخانہ وغیرہ لگائیں. ٹیکسز بہت ہیں، بجلی بہت مہنگی ہے، لیبر بہت مہنگی ہے. تو آپ اس کو سورس کروا لیں سستے ملکوں سے. جیسے چائنا آپ کو اگر 1,000 روپے کا بھی چاہیے پرفیوم یا کلون تو وہ آپ کو بنا کے دیں گے اور آؤٹ کلاس پیکنگ میں دیں گے. جس پیکنگ کو آپ یہاں پہ پورے پرفیوم کے ساتھ دینا چاہیں گی، آپ کو اس سے 4 گنا سستا آپ کو وہ پورا پرفیوم وتھ پیکنگ بنا کے دے دیں گے اور آؤٹ کلاس پروڈکٹ کے ساتھ دے دیں گے. تو آپ اس طرح سے کر لیں تو زیادہ آپ کے لیے مناسب رہے گا، بجائے کہ آپ اپنا کارخانہ لگائیں. ٹھیک ہے. جی خلود صاحبہ، آپ کے لیے بھی یہ آنسر ہے کہ آپ کارخانہ لگانے میں جلد بازی نہ کیجیے گا. فی الحال آپ اگر ڈفرینٹ کنٹریز سے سورس کر لیتی ہیں، وہاں سے آپ ارینج کر کے اور اپنے کسی بھی، جیسے کہ بہت سارے پلیٹ فارمز آج کل موجود ہیں، آپ ان پہ آپ اس کو سیل کرتی ہیں اور پھر آپ اپنا کوئی لانچ کر لیتی ہیں، تو اس میں بہتری ہے. آپ لگانے میں جلد بازی نہ کیجیے گا. جیسے پیر صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ آج کل ملکی حالات بھی ایسے نہیں ہے کہ ایک کارخانہ اسٹیبلش کیا جائے اور پھر پروڈکٹ کو لانچ کیا جائے. اس میں آپ کو بہت ٹائم لگ سکتا ہے اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. اقبال جان صاحب ہیں قصور سے، 37 ایئرز ان کی ایج ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دریائے چناب ہمارے گھر کے پاس پڑتا ہے، تو کیا اس سے مجھے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ دریائے چناب کا بہت ادھورا سوال ہے. کا بہت ادھورا سوال ہے. دریائے چناب کے اگر پاس پڑنے سے کیا مطلب، ان کا کیا مطلب ہے؟ وہ پانی کا ٹینکر تھوڑی ہے کہ گھر میں لے آئیں، تو دریا ہے، اس کو ہم کیا یا تو سوال پورا پوچھیں یا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے پانی سے کیا کیا جا سکتا ہے. یا تو یہ تو ایک بڑا ادھورا سا سوال ہے. تو پانی ہے، لیکن مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ اگر شاید یہ فش فارمنگ کرنا چاہتے ہوں. فش فارمنگ دریا میں تو نہیں ہو سکتی نا بیٹا، یہ تو بہت بڑا دریا ہے اور اس کا جب بہاؤ تیز ہوتا ہے تو یہ تو تباہی مچا دیتا ہے، بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے. اچھا.
ریت نکال سکتے ہیں لیکن اس کے ٹھیکے ہوتے ہیں, وہ ٹینڈرز ہوتے ہیں, وہ ریت نکالنے کا دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے لیول کرنا ہوتا ہے نا دریا کو, تو اس میں پھر وہ ریت کی اجازت دیتے ہیں کہ ریت نکال لیں. وہ ہو سکتا ہے اگر یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں. باہر کے ملکوں میں چھوٹے چھوٹے جیسے انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, وہ گزرگاہوں, پانی کی گزرگاہوں میں چھوٹے چھوٹے وہ لگا لیتے ہیں, پن جنریٹر جسے ہم کہتے ہیں نا, ہائیڈرو جنریٹرز لگا لیتے ہیں. وہ پانی چلتا ہے تو ان کے وہ پنکھے چلتے ہیں, وہ بجلی جنریٹ کرتے ہیں. تو اس کا بھی آپ آئیڈیا نہیں کہ ان کے گھر سے کتنا قریب ہے کہ یہ اس سے لگا کے اپنے گھر کی ضرورت پوری کر سکے. تو یا تو یہ دوبارہ سے سوال پوچھ لیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کچھ ڈیمز میں نے دیکھے ہیں, وہاں پہ لوگ جگہ لے لیتے ہیں ڈیم کے اندر ہی, وہ اتنا بڑا جال بناتے ہیں اور اس میں فش فارمنگ کر لیتے ہیں. تو لیکن ڈیم میں میرا خیال ہے یہ کام نہیں ہو سکے گا, دریا میں ایسا نہیں ہو سکے, کیونکہ دریا کا کبھی بہاؤ بہت ہلکا ہوتا ہے, کبھی بہت تیز ہوتا ہے. تو ان سے گزارش ہے کہ یہ اگلی بار سوال کر لیں, لیکن کھل کے بات پوچھ لیں کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہمیں ان کی بات سمجھ نہیں آئی. اوکے جی, اقبال صاحب آپ پلیز ایسا کریں کہ دوبارہ سے سوال کر لیں اور تھوڑا سا آپ مزید سوال کو تھوڑا سا آپ ڈیٹیل میں پوچھ لیں کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں, کس طرح سے آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کے سوال سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کیا جواب دیا جائے. اگلا سوال ہے ریاست علی خان صاحب کا بہاول پور سے. 52 ایئرس ان کی ایج ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ میں وائپرس کا کارخانہ لگانا چاہتا ہوں, 25 لاکھ روپے سرمایہ ہے, میں کیا میرے لیے یہ کام مناسب رہے گا یا میں کھیتی باڑی کا کام کر لوں؟ ریاست علی صاحب, یہ نہ ہی کھیتی باڑی کا کام کریں, نہ ہی کارخانہ لگائیں وائپرز کا, یہ ٹریڈنگ کریں. ان کو یقیناً بہت سارے ایسے کارخانوں کا پتہ ہے جہاں سے ان کو بنی بنائی چیز مل سکتی ہے, اس کو پکڑیں اور مارکیٹ میں جا کے بیچیں. مڈل مین کا کام کریں, مڈ مین کا پیشہ اختیار کریں, ٹریڈنگ کا. کارخانے سے بھی پیسے کما سکیں گے اور مارکیٹ سے بھی, ہول سیل مارکیٹ سے بھی. نہ ان کو سرمایہ لگانا پڑے گا, بس ہمت ان کو اپنا کارخانہ لگا کے بھی پروموشن کرنے کے لیے مارکیٹ میں تو جانا ہی تھا. تو سمجھیں کہ جتنے بھی کارخانے وہ ان کے ہیں, آپ ان کے ساتھ ریٹ طے کریں اور مارکیٹ میں چلے جائیں. اگر وہ 10 روپے کا دے رہے ہیں یا 12 روپے کا ان کو بیچیں, اور جو 2 روپے ان کے پاس آتے ہیں اس کو اپنا ہی سرمایہ سمجھیں. اپنا سرمایہ لگانے سے بہتر ہے یہ اس طرح کی ٹریڈنگ کر لیں. ٹھیک ہے. ہمارے ایک استاد تھے, وہ کاروباری کافی وہ رکھتے تھے, نالج رکھتے تھے, بڑا نظام تھا ان کا. وہ کہتے تھے کہ چیز بنانا مشکل نہیں ہے, چیز تو بہت آسانی سے بن جاتی ہے, اس کو بیچنا اور دوبارہ ریپیٹ کرنا, اس کا آرڈر لینا, وہ ہے کام کی چیز. تو آپ سمجھیں, وہ یہ کہتے تھے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا کارخانہ ہے, اب اگلی بات بتائیں کیسے بکے گا. مثال کے طور پہ آپ کا دروازہ بنانے کا کارخانہ آپ لگانا چاہ رہے ہیں, سمجھیں آپ نے لگا لیا ہے, اب آگے سوچیں کہ آگے بیچنا کیسے ہے, کس طرح بکے گا. اگر تو ان سارے سوالوں کے جوابات ہیں تو آپ بے شک کارخانہ لگا لیں. لیکن کارخانہ کیوں لگاتے ہیں, اتنی زیادہ پریکٹس یا ایکسرسائز کیوں کرتے ہیں؟ آلریڈی مارکیٹ میں بہت سارے کارخانے ہیں, آپ ان کے ساتھ جائیں کہ کیا پتا آپ وہ کاسٹ نہ نکال سکیں جو ایک پرانا ڈیلر یا پرانا انڈسٹریسٹ بیٹھا ہوا ریٹ نکال کے دے دے گا. مثال کے طور پہ آپ کا 400 روپے میں ایک دروازہ تیار ہوتا ہے, مثال دے رہا ہوں آپ کو, 4000 روپے میں تیار ہوتا ہے. لیکن جو پرانا مارکیٹ میں بیٹھا ہوا کارخانے دار ہے, کیا پتا وہ 3700 روپے میں بنا رہا ہو, تو وہ زیادہ آسان ہوگا. آپ بجائے کہ کارخانہ لگائیں گے, اس میں مین پاور کو پورا کریں گے, بجلی کا نظام پورا کریں گے, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ رہتا ہے, جنریٹر ہیوی جنریٹر لگائیں گے, چوکیدار رکھیں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ
اپنی ٹیم بڑھا کر آپ ٹریڈنگ کریں، یعنی کہ کسی کارخانے والے سے رابطہ کریں، اس کے ساتھ ریٹ طے کریں اور مارکیٹ میں جا کے بیچ دیں۔ اگر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پیر صاحب تو لوگوں کے وہ ختم کر رہے ہیں یا روزگار کو وہ نہیں کر رہے، اپریشیٹ نہیں کر رہے یا اس کو بڑھا نہیں رہے، تو ایسی بات نہیں ہے، آپ مارکیٹنگ میں ٹرین کر دیں نا۔ مارکیٹنگ میں ٹرین کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ہر خاندان کو ایک اچھا اور مستحکم بزنس دے دیا، کاروبار دے دیا، روزگار دے دیا۔ اور مارکیٹنگ جب بچوں کو آپ سکھائیں گے تو وہ ہمیشہ دعا گو رہیں گے، کیونکہ جب ایک بچے کو مارکیٹنگ آ جاتی ہے تو وہ زندگی میں کبھی بھی کسی جگہ پہ مار نہیں کھاتا، جسے ہم تجارت کہتے ہیں۔ تجارت تو ہر ملک میں ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، ہر زبان میں ہوتی ہے۔ جی اس لیے بہتر ہے کہ کارخانہ نہ لگایا جائے، آپ کسی سے لیں، مال لیں، اس سے ریٹ طے کریں، اور آپ کو مارکیٹ سے بہت، یعنی کہ آپ کو اگر 10 روپے کاسٹ آ رہی ہے، کیا پتا ان کو 8 روپے آ رہی ہو پرانے بیٹھے ہوئے، تو آپ کو وہاں سے 2 روپے تو پہلے ہی بچ گئے ہیں، مزید 2 روپے اور لے لیں، اچھی بارگیننگ کریں، اچھا کاروبار کر کے لیں، تو وہ آپ کو اپنا پروفٹ میں سے بھی لیس کر دیں گے، آپ کو اور آسان کر دیں گے کہ یار یہ بہت اچھا چلتا ہے، تو یہ اگر 2 روپے زیادہ مانگ رہا ہے تو دے دیتے ہیں اس کو۔ مارکیٹ تو 1 روپے کی ہے، مارکیٹ 1 روپے کی کیسی ہے کہ آپ مجھے 9 روپے کی چیز دے رہے ہیں، مجھے ایک جگہ پہ 8 روپے کی ملے گی، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، میں دوسری طرف چلا جاؤں گا جو 1 روپیہ سستا دے رہا ہے، تو مارکیٹ تو 1 روپے کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے آپ نا کارخانہ نہ لگائیں، آپ ٹریڈنگ کر لیں، یہ زیادہ آسان ہے، اچھا بھی رہے گا، آسان بھی رہے گا، اور بہت زیادہ بابرکت فروٹفل رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی ریاست صاحب، پیر صاحب نے ماشاءاللہ بہت تفصیلاً آپ کو ہر بات سمجھائی ہے، مجھے کوئی بھی بات ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کارخانہ لگانے کی جگہ اگر آپ ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہترین رہے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے عرفان ساہی صاحب کا، ضلع اوکاڑا سے ان کا تعلق ہے، 47 ایئرس ان کی ایج ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ میرے پاس 3 ایکڑ زمین ہے، آپ پلیز میری رہنمائی کر دیں کہ میں کیا کروں۔ کتنے ایکڑ زمین ہے؟ 3 ایکڑ۔ کہاں پر ہے، کہاں پر بتائیے انہوں نے؟ ضلع اوکاڑا۔ اچھا، صرف 3 ایکڑ زمین ہے؟ جی 3 ایکڑ۔ 3 ایکڑ زمین پہ بہت ساری چیزیں لگا سکتے ہیں، پھول کاشت کر سکتے ہیں، پھول آپ کا یورپ جاتا ہے، آپ اگر مہارت رکھتے ہیں یا انڈسٹریل نالج رکھتے ہیں یا کسی ایسے انڈسٹریل لوگوں سے رابطہ ہے تو آپ ان سے عرق گلاب بنانے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں، روز ایسنس جیسے کہتے ہیں ان کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ ایسی مارکیٹ میں جہاں پہ پھول بکتے ہیں، ہمارے مزارات بھی ہوتے ہیں، مقبرے، مزارات، وہاں پہ پھول بہت بکتا ہے، آپ ان کو پھول دے سکتے ہیں، آپ گھاس لگا سکتے ہیں۔ ایک موس ہے، موس کہتے ہیں گھاس کو، یہ ایک راولپنڈی کے ساتھ ایک علاقہ ہے فتح جنگ، وہاں خیری مورت کے نام سے ایک ریسرچ سینٹر ہے خیری مورت، وہ تقریباً کچھ 100 گراسز پہ کام کر چکے ہیں، اس میں انہوں نے ایسی گراسز ایکسپلور اور ڈسکور کی ہیں کہ جن کو پانی کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے، ہلکی سی بارش ہو جائے گرو کر جاتی ہے، پروٹین لیول بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس میں کاربوہائیڈریٹ، فائبر کا کانٹینٹ بہت اچھا ہے، کیلشیم کا کانٹینٹ بہت اچھا ہے۔ آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ میں کون سی گھاس لگاؤں جس میں مجھے پانی بھی نہ لگانا پڑے اور وہ گرو بھی کرتے رہے۔ موئسچر سے کئی ایسی گراسز ہیں جو موئسچر ہوا میں جو پانی ہوتا ہے اسی سے بڑی ہو جاتی ہیں، گرو کر لیتی ہیں، تو گراسز لگا لیں۔ اور اگر آپ مطلب کہ آپ کے پاس لائف سٹاک ہے، آپ لائف سٹاک رکھ لیں، بہت سارے کاروبار ہے۔ 3 ایکڑ زمین کافی زمین ہوتی ہے، 3 ایکڑ پہ لگا ہوا چاول ایک خاندان کو اچھا بلا وہ کشن دے جاتا ہے۔ 3 ایکڑ سے آپ کہہ لیں کہ کم از کم 150 من چاول آتا ہے، 150 من گندم آتی ہے، سبزیاں آتی ہیں،
تو یا کسی ریسرچ سینٹر سے اگر رابطہ کریں تو ان کو کافی سارے مشورے مل سکتے ہیں. ہاں ان مشوروں میں جو ان کو مشورے ملتے ہیں وہ آپ ہم سے پوچھ لیں, ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کام کر لیں زیادہ اچھا رہے گا, کیا کام نہ کریں جو آپ کو زیادہ تنگ کرے, پریشان کرے. ٹھیک ہے. راجہ مستنصر صاحب ہیں, بلوٹ مری سے ان کا تعلق ہے اور 58 ایئرس ان کی ایج ہے. انہوں نے یہ 2 سوالات کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, اس کی کیا وجہ ہے, پلیز بتا دیں. یہ بتا دیں پیر صاحب, پھر میں دوسرا سوال کرتی ہوں آپ سے. جی 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 جی. اچھا, راجہ مستنصر صاحب. جی راجہ صاحب کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں. یہ بہت زیادہ شارٹ ٹیمپرمنٹ لگتے ہیں, غصہ بہت کرتے ہیں, میٹھی زبان سے بات نہیں کرتے. تو ان کے رشتوں میں, ان کے بچوں کے رشتوں میں اس وجہ سے بندش بھی ہے اور بندش کر دی گئی ہے. اچھا. تو اگر یہ میٹھی زبان کر لیتے ہیں, جنہوں نے بندش کی ہے یا کروائی ہے وہ خود ہی اس کو توڑ دیں گے. اپنا اخلاق رویہ نرم کر لیں, لوگوں میں گھلا ملا کریں, پیار سے بات کریں. تو جن لوگوں نے کروایا ظاہر ہے وہ آپ کے ارد گرد قریب ہی کے لوگ ہوتے ہیں. تو جب وہ آپ کا رویہ دیکھیں گے کہ اتنا اچھا ہے, اتنا نفیس ہے, تو وہ ویسے ہی بندش خود توڑ دیں گے, خود توڑوا دیں گے. تو آپ اپنی زبان کو, رویے کو پولائٹ کریں, دھیما کریں. میں کیونکہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں, میں بلنٹ بات کرتا ہوں, اس لیے کرتا ہوں کہ کسی کو اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے, لیکن یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کا دوسرا سوال ہے پیر صاحب کہ میری زمین کے کونے سے چشمہ نکل رہا ہے, 3.5 مرلے کی زمین ہے, میں اس کا پانی یوٹیلائز نہیں کر سکتا ہوں, جبکہ باقی لوگ میری زمین سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں, لیکن میں فائدہ حاصل نہیں کر پا رہا. اس کی کیا وجہ ہے, پلیز رہنمائی کر دیں. دیکھیں نا, بات سامنے آ گئی نا. دیکھیں, جب آپ عوام الناس کے ساتھ, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ سخت رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا بھی نظام آپ کے اوپر سخت ہو جائے گا. نیچر, قدرت, سرشتی, یہ سب چیزیں سخت ہو جائیں گی. یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہے. نیچر, قدرت, سرشتی, اللہ کا نظام, رب کی کائنات, یہ سب کچھ آپ سے روٹ جائیں گی. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق بہت اچھا ہے. ایٹیٹیوڈ, رویوں کے اوپر بات کی. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف بات کرنے کو کہتے ہیں. اخلاق تو آپ کی ہر چیز میں جھلکتا ہے, چھلکتا ہے, چھلکنا چاہیے. ہمارے 4 صحابی انڈونیشیا گئے تھے, تجارت کی غرض سے گئے تھے, تبلیغ کی پریچنگ کی غرض سے نہیں گئے تھے, صرف تجارت کی غرض سے گئے تھے. آج پوری دنیا میں سب سے بڑا اسلامک کنٹری ہے انڈونیشیا. صرف وہاں پر ان لوگوں نے تجارت کی تھی, تبلیغ نہیں کی تھی. لوگ ان کے رویوں سے, ان کی عادات سے, ان کے معاملات سے اتنے انسپائر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. آج دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے انڈونیشیا, مسلم کنٹری ہے. صرف کیا تھا کہ جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے تجارت کی تھی. انہوں نے پریچنگ نہیں کی تھی, تبلیغ نہیں کی تھی. صرف ان کا رویے اتنے اچھے تھے کہ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے, جس کا جتنا حق تھا وہ پورا کر دیتے تھے, پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا حق دے دیا کرتے تھے. تو وہاں کے لوگوں نے اسلام کو بطور اپنا مذہب قبول کر لیا. تو راجہ صاحب سے یہی ہے کہ ایک تو یہ اپنے رویے میں نرمی لے کے آئیں. اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ان کے ارد گرد کے لوگ ہی ان سے دور رہتے ہیں. جب لوگ دور ہو جاتے ہیں تو وہ اچھے مشورے کبھی نہیں مل سکتے. انسان ایک معاشرتی حیوان ہے,
جب تک وہ معاشرے میں نہیں گھلے گا ملے گا تو وہ کبھی خوش بھی نہیں ہوگا اور کبھی اس کو فائدہ بھی نہیں ملے گا. تو ایک تو سب سے پہلے اپنا رویہ نرم کریں, اس کے بعد لوگوں میں گھلا ملا کریں, تو اس سے آپ کی کافی فنیشنگ ہوگی, کافی آپ کو تراش کیا جائے گا. بہرحال ایک لمبا ٹاپک ہو گیا. ان کی 3 مرلے زمین ہے, تو یہ سمپل سی بات ہے کہ 1 مرلے زمین میں ایک ہوز بنوائیں, اور جو چشمہ انہی کی زمین پہ ہے اس کا تھوڑا سا رخ نیچے کی طرف کر دیں, وہ ان کے ہوز میں گرے گا پانی. اپنی ضرورت پورا کریں, اور ضرورت پورا کرنے کے بعد جو پانی ایکسس ہو جاتا ہے وہ واپس انہی کی زمینوں میں پھینک دیں. جی ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. 3 مرلہ زمین ہے نا, تو اس میں 1 مرلہ زمین میں اگر ہوز بن جائے گا تو وہ جب اوور فلو ہوگا تو ظاہر ہے اس نے نیچے ہی کی طرف گرنا ہے نا, تو وہ انہی کی زمینوں پہ گرے گا دوبارہ سے. اپنا بھی فائدہ ہو جائے گا, لوگوں کو تو آلریڈی فائدہ ہو ہی رہا ہے. جی تو بس ٹھیک اپنی ہے. زندگی میں نرمی لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ کا نظام بھی آپ کے اوپر نرم ہو جائے گا. دیکھیں آپ کی اپنی زمین ہے لیکن آپ کو فائدہ نہیں مل پا رہا, کوئی وجہ ہے جو میں نے آپ کو کھول کے بتا دی ہے. ٹھیک ہے. جی راجا صاحب, پیر صاحب نے آپ کی دونوں باتوں کے جوابات آپ کو دے دیے ہیں, اور دونوں باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اس کی وجہ آپ کا اپنا ہی بیہیویئر ہے. تھوڑا سا اگر آپ اپنا بیہیویئر چینج کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے معاملات قدرت کی طرف سے ٹھیک ہو جائیں گے, اور آپ کے ہر کام میں جو آپ کو رکاوٹ کا سامنا ہے یا بندش کا سامنا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. ساجد ملک صاحب نے خانی وال سے, پیر صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کے پروگرام سے سنا تھا نائٹروجن کھیتی باڑی کے لیے اچھی رہتی ہے, تو اگر اس کی مینوفیکچرنگ کی جائے تو کیا یہ اچھا رہے گا؟ 27 ایئرس ان کی ایج ہے. جی نائٹروجن اچھا تو رہے گا, لیکن وہ یہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کافی مہارت چاہیے, ٹریننگ چاہیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پورا کر سکتے ہیں. آپ کچھ اور کر لیں کام, آپ صرف پیسٹی سائڈس کو ہی پکڑ لیں تو اس سے بھی کافی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے. نائٹروجن جو ہے وہ کافی لینتھی اور مشکل ہے, ضرورت بہت ہے لوگوں کسانوں کی اس کو, لیکن یہ اس کو نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. میر ویز خان صاحب ہے سبی سے, 34 ایئرس ان کی ایج ہے. انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جناب محترم میں خواب میں جہاز کو گرتے ہوئے دیکھتا ہوں, پلیز چیک کر دیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. کتنی عمر بتائیے آپ نے؟ ان کی عمر ہے 34 سال. یہ ان کا کوئی نفسیاتی مسئلہ لگتا ہے, کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خواب میننگ فل ہے. یہ ان کا کوئی نفسیاتی مسئلہ لگتا ہے, اور سوڈیم کی کمی لگتی ہے. ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے, کیلکیریا فلور 6X کہتے ہیں اس کو, کیلکیریا فلور 6X. ٹھیک ہے. اس کی 4 ٹیبلٹ چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں, اس کی 4 ٹیبلٹ 3 ٹائم لے لیں, تقریباً 3 مہینے لے لیں, یہ مسئلہ ان کا ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ ان کی کوئی نفسیاتی کنڈیشن ہے؟ ہاں, یہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے, یہ کیلکیریا فلور 6X. بلکہ ان کے سروائکل سپائن میں بھی مسئلہ میرے نظام میں آ رہا ہے کہ وہ ان کے اس پہ بھی ہے. تو یہ سپلیمنٹ ہے, بیسیکلی یہ بایو کیمک سپلیمنٹ ہے, نمکیات جسے کہتے ہیں. تو یہ ان کا سروائکل کا بھی ایشو ختم ہو جائے گا, ان درد رہتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہوئی اس نمکیات میں, ٹھیک ہے. اس نمک میں یعنی کہ. ٹھیک ہے. ضمیر فیاض صاحب ہے گجرہان سے, 38 ایئرس ان کی ایج ہے, اور گجرہان پن پیڑا سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے پاس 8 ایکڑ زمین ہے, 26-27 بکریاں اور 8-10 بکرے ہیں, لیکن
آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ لوگ کیسے ان چیزوں سے مالدار ہوتے ہیں اور میں ان سب کے ہوتے ہوئے بھی کیسے بے حال ہوں. ضمیر فیاض صاحب. نہیں میرے نظام میں ایسا کچھ نہیں آتا کہ یہ بے حال و بے حال ہے. ماشاءاللہ اپنے ہی سوالوں میں جواب دے رہے ہیں کہ 25-26 بکریاں بولی ہیں انہوں نے جی اور 8-10 بکرے بولے ہیں. جی تو حال و بے حال کیسے ہوئے کہ 26 بکریاں ہیں 8-10 بکرے ہیں؟ تو یہ تو ماشاءاللہ ان کے پاس ایک بنا بنایا ایک قسم کا کاروبار ہے. اگر ایک بکرے کی قیمت کم سے کم 10,000 لگائیں جو کہ اس وقت پاکستانی مارکیٹ میں 16 سے 1800 روپے کلو بک رہا ہے. میں 10,000 کہتا ہوں، بہت کم میں نے قیمت لگائی ہے. تو 26 بکروں کی قیمت آپ دیکھ لیں کتنی ہے، 10 بکروں کی قیمت کیسے کتنی ہے. تو ایک تو اللہ کا بہت فضل ہے ماشاءاللہ، ایسا نہیں سوچنا چاہیے. پھر 8 ایکڑ زمین ہے. صرف ان کا جو فضلہ ہوتا ہے یہ بکریوں کا، جی وہی پکڑ کے بیچنا شروع کریں ان کو کسانوں کو، تو اس کا بڑا اچھا ریٹ مل سکتا ہے. اور 26 بکریاں جو ہیں وہ کیا وہ آگے سے وہ نہیں ہوتی، یعنی کہ پروڈکشن بھی تو دیتی ہیں، وہ بھی ان کا بونس ہے. تو مجھے کہیں سے حال و بے حال تو لگتے نہیں ہے، تو بڑی رحمت ہے ان کے اوپر. 4 بکرے بہت مشکل ہوتے ہیں پالنا، تو 26 بکریاں پال رہے ہیں، تو ان پہ تو بڑا اللہ کا فضل ہے. ہاں انہوں نے اپنی بلیسنگز کو کبھی کاؤنٹ نہیں کیا. اگر یہ اپنی ارد گرد نعمتوں کو کاؤنٹ کریں، صرف 26 بکریوں میں سے 10 بکریوں کے دودھ کو پکڑ کے بیچنا شروع کر دیں اور اس کا گھی نکالنا شروع کر دیں، تو میرا خیال ہے یہ بھی ان کے لیے کافی بلیسنگ ہے. صرف میں 10 بکریوں کی بات کر رہا ہوں. بکری کے دودھ کا دہی بہت قیمتی ہے، انفینٹ بیبیز کے لیے بہت اچھا ہے، اور چھوٹے بچوں کے لیے دودھ بکری کا بہت اچھا ہے. وہ مہنگی قیمت میں ان کو دودھ مل سکتا ہے. جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں، میرے ایک بہت خاص شاگرد ہیں، وہ حیدرآباد کے پاس رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کو اس وقت بکری کا دودھ 200 روپے کلو لے کے پلایا جب عام شہر میں 80 روپے کلو دودھ تھا. تو ٹھیک ہے. یہ تو اس کو آپ ایسے کہہ لیں کہ ناشکرا پن لگ رہا ہے مجھے، اس ٹھیک ہے. لیے ان کا ایسا نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ یہ ان کی پروڈکشن بہت اچھی ہوتی ہے، وہ بھی تو بونس آتا ہے. تو ان سے کہیں کہ اگلی بار آپ اپنی بلیسنگز کاؤنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو رب تعالیٰ نے کیا کچھ دیا. اور 8 ایکڑ زمین پہ اگر صرف آپ چارہ ہی لگا کے ان کا جو وہ اسپیسیفک بکری کی جو مینگنے ہوتی ہیں، یعنی کہ جو ان کا گوبر ہوتا ہے وہی بیچیں، تو ان کو ٹھیک ٹھاک آمدنی ہے اس سے. ٹھیک ہے. آپ بابر مزید منہاس صاحب جی جی اگلی بار یہ ہم سے پوچھ لیں، مزید اس کو کھول کے پوچھ لیں یہ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. جی ضمیر صاحب، آپ مزید اگر آپ اس کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو آپ دوبارہ سے پوچھ لیجیے گا، آپ کو بتا دیں گے. لیکن جو پیر صاحب کے مطابق آپ کے اللہ کا بہت کرم ہے، فضل ہے اور رحمت بھی ہے. آپ کے پاس بکریاں بھی ہیں، بکری بھی ہیں، اور آپ ان سے ہر طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو نیکسٹ کوشچن ہے پیر صاحب بابر صاحب کا. بابر منہاس ہیں دولتالہ سے اور 52 ایئرس ان کی ایج ہے. انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ میں بیلجیم جانا چاہتا ہوں، تو کیا میں بیلجیم جاؤں یا میں پاکستان میں رہوں؟ ان کا سوال بھی ادھورا ہے، لیکن اگر تو یہ بطور رہائش چاہتے ہیں تو ان کو پاکستان میں رہنا چاہیے. لیکن اگر کاروبار یا بزنس کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یہ بالکل بیلجیم چلے جائیں. ٹھیک ہے. اگر دونوں بزنس صورتوں میں پرپز کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پھر چلے جائیں. پھر ضرور جائیں. لیکن اگر رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ
ہمارے ملک کے ابھی ایسے بھی حالات نہیں ہیں کہ یہاں پہ نہیں رہا جا سکتا. آج بھی جی ہمارے جس علاقے کی بات کریں وہاں پہ خاندانی سسٹم بڑا مضبوط ہے. بڑے بزرگوں کا نظام، ڈیرہ داری، بڑوں کو دیکھ کے کھڑے ہو جانا، ان کے پیچھے چلنا، یہ بہت اچھی روایات ہیں اس علاقے کی. یہ دولتالہ، چکوال، کجا خان، پیر سواوا، یہ سارے علاقے بہت خوبصورت ہیں. بڑے اچھے کلچر کے ساتھ میں نے ان علاقوں کو دیکھا ہوا. بڑے پیارے کلچر ہیں. تو اگر رہائش کے لیے کہہ رہے ہیں تو پاکستان ہی بہتر ہے، بلکہ یہ وہاں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کاروبار کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ہاں، ہماری صورتحال ابھی کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے کمزور ہے. آپ بے شک کاروبار کر لیں وہاں پہ. لاسٹ کوشچن ہے پیر صاحب ہمارے پاس فخر زمان صاحب کا. 36 ایئرس ان کی ایج ہے اور سرائے عالمگیر سے ان کا تعلق ہے. یہ فش فارمنگ کرتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت اچھا چلتا ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کی فارمنگ مور دین پروفیٹیبل ہو جائے. تو کوئی آئیڈیا بتا دیں، کوئی ٹپ یا کوئی رہنمائی فرما دیں. یہ کہاں سے ہے؟ سرائے عالمگیر سے. کہتے ہیں کہ اچھا چلتا ہے. مزید چاہتے ہیں اس میں رہنمائی. جی ایک تو نا یہ تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بعد ضرور پڑھ لیں. یا نافع یا رزاق، یا نافع یا رزاق، نہ پڑھیں. اور اپنے فارم کو دیکھ کے، اس کے پانی کو دیکھ کے، یا نافع یا رزاق کم از کم 100 بار ضرور پڑھیں. ایک تو اس سے ان کو اور نفع ہو جائے گا. اور ایک ٹپ دیتا ہوں، بڑی سائنٹیفک سی ٹپ ہے، بڑا آپ کو بھی اچھی لگے گی، اور ہمارے جو سامعین ہیں جو سن رہے ہیں ان کو بھی یہ کافی فائدہ دے گی. کہ یہ اپنے فارم کے ارد گرد، یعنی کہ پانی سے کوئی آدھا فٹ اونچے بلب لگائیں. کوئی 12-13 بلب لگائیں ٹھیک ہے. اور رات کو جلا دیا کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو بلب ہے اس کے کیونکہ کھلے علاقے میں یہ جو ہوتے ہیں پروانے، یہ جو بلب اور لائٹ کے آگے گھوم رہے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے کیڑے ہوتے ہیں، یہ بہت سارے آ جائیں گے اس کے ارد گرد. تو ٹھیک مچھلیاں ہے. ان پروانوں کو بہت شوق سے کھاتی ہیں. ایک تو ان کی فیڈنگ کا نظام شروع ہو جائے گا، اوپر سے ان کو بہترین پروٹین ملے گا. مچھلیوں کو ٹڈے بہت آ جاتے ہیں. یہ روشنی کے آپ نے دیکھا ہوگا جب روشنی چلتی ہے تو کتنے سارے اس کے ارد گرد پروانے، کیڑے مکھے ہوتے ہیں. یہ سب پروٹین ہے. تو اس سے ایک تو نا ان کا پروٹین لیول ان کے فارم کا بڑھے گا، اور مچھلیوں میں بار بار ایک ایکسرسائز بھی ہو جائے گی. وہ بار بار نکل کے منہ کھول کے کھائیں گی. اور کچھ مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نیچے سے ہی شکار کر لیتی ہیں، اپنے منہ سے ایسی اسپلٹنگ کرتی ہیں کچھ کیڑوں پہ، اس کو وہ کیڑے کو ویسے ہی مار کے لے جاتی ہیں. تو اس سے ایک تو ان کا پروٹین لیول بڑھے گا. جب پروٹین لیول ہوگا تو مچھلی میں قوت مدافعت بڑھے گی. جب قوت مدافعت بڑھے گی تو وہ اور زیادہ ہیلدی ہو جائے گی. تو یہ کریں اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ٹپ کیسی لگی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ پیر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے اور اپنا بہت قیمتی وقت دینے کے لیے. جی سامعین، آپ سب کے سوالات کو آج ہم نے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے. پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نئے سوالات کے ساتھ اور اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.